جی السلام علیکم. یار آپ میں سے کوئی بندہ رسپونڈ کرے ذرا, مجھے پتہ چلے کہ آواز آ رہی ہے آپ تک. وعلیکم السلام سر جی, آواز آ رہی ہے. اوکے, جی سر, کیسے ہیں سب لوگ؟ بالکل ٹھیک سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھاک. سر مگر لاگ ان پرابلم تھا تو ابھی بس وہ لاگ ان ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں. جی بچوں, کیسی گزر رہی ہیں آپ لوگوں کی ہالیڈیز؟ انجوائے کر رہے ہیں یا یونیورسٹی آنا چاہتے ہیں؟ سر انجوائے تو نہیں کر رہے, بس کام میں بزی ہیں. یونیورسٹی تو آنا چاہتے ہیں سر. تو یار آپ آ جائیں آپ یونیورسٹی. میں خود بھی جو ہوں نا اس حق میں ہوں کہ اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو کلاس جو ہے نا فزیکلی لی جا سکتی ہے. مجھے کہا گیا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں. نہیں تو بہت یس سر پلیز. اس طرح آن لائن کلاسز میں سر بہت سارے ایشوز ہیں, بہت ساری کنفیوژن ہے, تو آئی تھنک فیس ٹو فیس سیشن میں تھوڑا کلیئر ہو جائے گا سب کچھ. تو بس یہ ڈیسائیڈ کریں, پھر نیکسٹ جو کلاس ہے وہ ہم لوگ فیس ٹو فیس ہی لیں گے. یس سر, تھینک یو سو مچ. ہم ٹھیک ہے نا ڈیسائیڈ سر کر کے ہمیں سی آر کو سر بتایا. سر ہمیں ایک مسئلہ ہے ریکویسٹ کرنی تھی سر. کہ جو لوگ فزیکلی لینا چاہتے ہوں فزیکلی لے لیں, اور جس کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہو وہ آن لائن کلاس ہی لے کے گزارا کر لیں. یار پھر میں دو سر جگہ پہ پڑھاؤں گا, آپ ووٹنگ کر لیں. آپ سر بات سنیں, سر جی بات سنیں, ہمیں مسئلہ ہے, ہم بہت دور سے آئے, جاب بھی ہماری ہے ہاں اور ہاں مسئلہ ہے. اوکے. کرک سے ہم مطلب نہیں کر سکتے نا, ہر اچھا ویک پہ نہیں آ سکتے. چلیں یہ آپ لوگ تو ہمیں ذرا آپس مسئلہ میں ہے. ڈیسائیڈ کر لیں. اصل میں ہاں سر, اگر اس طرح ہے کہ اگر فزیکل کلاس کے دوران جو ہے ہم کوئی اس طرح واٹس ایپ پہ کوئی مطلب ہمیں آڈیو کے ذریعے ہمیں وہ کرے تو پھر زیادہ بہتر ہوگا. جو اصل فزیکل میں موجود ہے تو مسئلہ اس یہ کے ہے, ساتھ کانٹیکٹ ہوگا ہمارا, میری احمد کے ذرا ساتھ بات ہمارا سن لینا, کانٹیکٹ ہوگا. میری ذرا جی بات سن لیں. اصل مسئلہ یہ جی ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہے یہ تو سوائے ایک فارمیلٹی کے کچھ بھی نہیں ہے. جو ڈسکشن ہم لوگ کلاس کے اندر کر سکتے ہیں یہاں پہ تو شاید اس کا 10% بھی نہیں ہوتا, ایون 5% بھی نہیں ہوتا. ایک رٹی رٹائی چیز ہے, اسٹیریو ٹائپ, بس آ کے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں. تو مجھے اس کا ایسا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا. تو میں نے بات کی تھی کہ یار یہ آپ لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا یونیورسٹی بلا لیں. ڈی ایس اور ایم اے والوں کو بے شک آپ نہ بلائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے طور پہ اگر کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں. تو آپ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں, اگر فیزیبل ہے آپ لوگوں کے پاس تو اس کو دیکھ لیں, نہیں تو پھر آن لائن ہی چلے گا. جی سر, ہم ڈسکس کر لیں گے سر گروپ میں, پھر انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دیں گے. اوکے, تو سٹارٹ سر کرتے ہیں. یہ ونٹر ویکیشن میں کلاسز ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے اس کے متعلق نا. کچھ ڈیسائیڈ تو ہو گیا لیکن اس وقت تک وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا جب تک آفیشیل شیئرنگ نہ ہو. تو آج یا کل میں شاید آپ کو آفیشیلی بتا دیا جائے گا کہ کلاسز آپ کی کب تک ہوں گی. سر وہ جو ہم کو اورینٹیشن کلاس میں بتائی گئی تھی وہ تو بیسیکلی 20 دسمبر تک ہی تھی, جو ہمارے 8 ویکس پوری ہونے والی تھی. نہیں, شاید یہ ابھی آپ کا 1-2 ہفتے شاید جنوری کے بھی چلیں. جی جی سر, پھر تو ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ذہن میں رکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ جنوری کے بھی 1-2 ہفتے آپ کی کلاسز چلیں. اچھا سر, بس لیٹس ٹیک سٹارٹ. جی سر, ہو گیا سر. اوکے, سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ٹرومینس کی فارن پالیسی کے حوالے سے کہ وہ کیا امریکن آبجیکٹیوز تھے, پرنسپلس تھے, یا اچیومنٹس تھی, یا ایکشنس تھے, ری ایکشنس تھے جو ڈیورنگ دا ٹینیور آف ٹرومین ڈاکٹرائن ہمیں امریکہ کی فارن پالیسی کے اندر نظر آتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ٹرومین ڈاکٹرائن ٹرومین کے حوالے سے, تو ان دا بگننگ اسٹارٹ میں ٹرومین ہمیں کمپلیٹلی فالو کرتا ہوا نظر آئے گا اپنے سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھا روزویلٹ کو. اور سیکیورٹی کے حوالے سے, آئسولیشن کے حوالے سے
रोजवेल्ट की जो पॉलिसीज थी, ट्रूमैन ने उसको चेंज करने से इनकार कर दिया था, स्पेशली रिगार्डिंग द ब्रिटिश प्रपोजल टू टेक सीरियस एक्शंस अगेंस्ट रशिया, क्योंकि रशिया उस वक्त नजर आना शुरू हो गया था कि ये एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करेगा और एक्सपेंशनिज्म की तरफ जाएगा। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल, उसने 2 दफा प्रपोज किया ट्रूमैन को कि हमें रशिया को रोकना चाहिए, लेकिन ट्रूमैन ने स्टार्ट में इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया और अपनी आइसोलेशन को किसी हद तक, नॉट इन कंक्रीट सेंस, लेकिन किसी हद तक उसने अपने इंटरनेशनल अफेयर से अपने आप को आइसोलेट रखने की कोशिश की। लेकिन 1946 में उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें रशिया को रोकना पड़ेगा। वजह ये थी कि यूरोप इतना पावरफुल नहीं रहा था कि वो रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके, तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया गया था, बल्कि हो गया था, और उस पावर वैक्यूम को रशिया फिल करने की कोशिश कर रहा था। और इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए चर्चिल ने भी बात की, लेकिन उसको रिजेक्ट किया। लेकिन जब पर्सनल उसकी रियलाइजेशन हुई इस हवाले से, तो ट्रूमैन उसने अपनी आइसोलेशन को एक साइड पर रखा और रशिया को काउंटर करने के लिए एक्टिव रोल प्ले करने लगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज थी कि अमेरिका, जो कि पिछले 1776-78 से आइसोलेशन की पॉलिसी में था, उसने अपने आप को इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ, इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट की तरफ लेके आया। तो ये भी ट्रूमैन को इसका क्रेडिट जाता है, या उसकी अचीवमेंट्स में ये लिखा जाएगा कि जो अमेरिकन आइसोलेशन को ख़त्म करने वाला प्रेसिडेंट ट्रूमैन। अच्छा, इसके हवाले से दूसरा जो एक बहुत ब्रेव डिसीजन और बहुत क्रिटिकल डिसीजन जिसके बारे में बात की जाती है, वो था यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, यूज ऑफ एटॉमिक बम इन जापान। और ये एक बड़ा ब्रेव डिसीजन था कि एक ऐसा लीथल वेपन यूज किया जाए जापान के अगेंस्ट, जिसके यूजेज को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये भी ट्रूमैन का ही था कि उसने इतना बोल्ड डिसीजन लिया और जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल किया। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 1930 का इकोनॉमिक रिसेशन और ग्रेट डिप्रेशन याद होगा। ट्रेड क्राइसिस पैदा हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुए, जिसको ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। तो ट्रूमैन ने इसके हवाले से काफी काम किया और इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको रेगुलराइज करने के लिए वर्ल्ड बैंक, सॉरी, इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी करंट फॉर्म आजकल आपको WTO नजर आती है, ये उस वक्त डेवलप की। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जो कि अमेरिकन प्रपोजल ही था 1919 में भी, 14 वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स में, अगेन अमेरिका ने उसी आइडियालॉजी को प्रमोट किया, उसी आइडियालॉजी को सपोर्ट किया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की। वाशिंगटन प्लान के हवाले से या वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें प्लान नजर आता है कि यूनाइटेड नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई और यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश की गई। अच्छा, अमेरिका के इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के हवाले से एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई जो कि इससे पहले नहीं थी। ट्रूमैन के दौर में ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1947 जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। उसमें 2-3 जो उसके मेजर स्टेप्स थे, उसमें तमाम आर्मीज को यूनिफाई किया गया, आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को। दूसरी चीज CIA को क्रिएट किया गया, जिसके बाद CIA ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मेजर रोल प्ले करना शुरू किया। उससे पहले ऐसा कोई इदारा नहीं था। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका के लिए जो है ना वो स्टैब्लिश की गई और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ही आगे चल के अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर मेजर रोल प्ले किया।
اور وہی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے جو کہ تمام تھریٹس کے حوالے سے پریزیڈنٹ کو گائیڈ بھی کرتی ہے، فیڈ بھی کرتی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پریزیڈنٹ جو ہے ڈیسیجن بھی لیتا ہے کہ وار میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو میجر ڈیولپمنٹ تھی یا فارن پالیسی کا ایک پارٹ تھا ٹرومین کا، وہ کولڈ وار تھی۔ آئی آر کی کرنٹ ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو میجر پورشن کولڈ وار کا نظر آئے گا۔ تو موسٹلی ہسٹورینز یا اسکالرز، اکیڈمیشینز یہ کولڈ وار کی بات کرتے ہوئے اس کا جو انوینٹر ہے یا جس نے اس کو سٹارٹ کیا وہ ٹرومین کے نام لیتے ہیں کہ ٹرومین جو ہے وہ اس کا آرکیٹیکچر ہے، ٹرومین نے اس کو سٹارٹ کیا۔ تو یہ بھی اسی کے اکاؤنٹ میں ہی شامل کی جاتی ہے کہ کولڈ وار کا جو انوینٹر ہے وہ کون ہے؟ ٹرومین۔ اچھا، دوسری طرف جو انٹرنیشنلائزیشن کی بات کی گئی اس میں ہمیں دو میجر پلانز ان کے نظر آتے ہیں، دو میجر ڈاکٹرائنز نظر آتے ہیں، ایک مارشل پلان اور دوسرا ٹرومین ڈاکٹرائن۔ مارشل پلان جو ہے وہ ریلیونٹ ہے یورپ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے۔ امریکہ نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہمیں یورپ کی ریکنسٹرکشن کے لیے فنڈنگ کرنی پڑے گی، اور اس نے وہ فنڈنگ کی، مارشل پلان جو ہے وہ پروپوز کیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ کو ٹرومین کے ہی ٹینیور کے اندر امریکہ کے ملٹری الائنسز نظر آئیں گے، جس میں امریکنز نے ویک نیشنز کو پروٹیکٹ کیا۔ پھر ٹرومین ڈاکٹرائن آپ کو نظر آئے گا کمیونزم کے حوالے سے۔ ٹرومین ڈاکٹرائن تھا اسپیشلی ریگارڈنگ ٹرکی، گریس اینڈ ایسٹ ایشیا، کہ کنٹین کرنا ہے کمیونزم کو، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ بلکہ آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے فوری بعد اگر آپ کو فوکس نظر آئے گا امریکن فارن پالیسی کا تو وہ تھا کنٹینمنٹ آف کمیونزم۔ دین ایک میجر ایونٹ جو کہ یو ایس کی ہسٹری میں تھا، جس نے کنفرم کیا کہ امریکہ اب انٹرنیشنل رول پلے کرے گا، وہ تھا دیٹ واز دا ڈیولپمنٹ آف نیٹو۔ فرسٹ ٹائم امریکہ نے ملٹیپل اسٹیٹس کو انوالو کیا اور ایک ملٹری الائنس کریٹ کیا، اور اس کا پیور پرپس کیا تھا؟ ٹو ڈیفینڈ ویسٹرن یورپ فرام دی تھریٹ آف کمیونزم۔ تو ہمیں نیٹو کی ڈیولپمنٹ بھی نظر آتی ہے کس کے دور میں؟ ٹرومین کے دور میں۔ اور نہ صرف نیٹو کی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے بلکہ اس کے ایک سال کے بعد آپ کو وہی نیٹو فورسز استعمال ہوتی نظر آتی ہیں کورین وار میں۔ تو فرسٹ ایور انسیڈنٹ ان دی ہسٹری آف امریکہ ان ٹرمز آف ملٹری انوالومنٹ، ملٹری انٹرفیئرنس، آپ کو نظر آئے گا کورین وار میں۔ امریکہ نے جب انٹرنیشنلائزیشن ختم کی تو اس پر جو پہلی وار تھی وہ ہے کورین وار۔ کورین وار کے بارے میں آپ لوگوں کو ہسٹری کا پتہ ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں، کس طرح سے سیکیورٹی کونسل سے ریزولوشن کو پاس کروایا گیا، اور اس کے پیچھے کیا آبجیکٹو تھی، کیا نارتھ اور ساؤتھ کا ایشو تھا، چائنا کی انوالومنٹ کہاں تک تھی، یہ ساری ڈیٹیلز آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ اس کے دور میں کام ہوا ٹرومین کے دور میں وہ تھا ڈی کولونائزیشن۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو کہ ٹرومین نے ویسٹرن کولونیل پاورز کو پریشرائز کیا، کنونس کیا کہ اسٹیٹس کو یا نیشنز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دی جائے، اور یورپینز شاید اگر وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی ڈسٹرکٹیو جو اس کے کانسیکوینسز تھے، اگر وہ کانسیکوینسز اتنے سیور نہ ہوتے تو شاید یورپینز امریکن کو اس معاملے میں انکار کرتے، لیکن یورپینز کی ڈسٹرکشن اتنی ہو چکی تھی کہ ان کو امریکن ایڈ کی
ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। और आपको ये टेन्योर नज़र आएगा जिसमें आपको पाकिस्तान भी आज़ाद होता नज़र आता है, इंडिया भी आज़ाद होता नज़र आता है, अफ्रीका की बहुत सारी स्टेट्स हैं, मिडल ईस्ट के अंदर आपको जो है आज़ादी की तहरीकें नज़र आती हैं, इवन ईस्ट एशिया के अंदर आपको जो है ना आज़ादी की तहरीकें नज़र आती हैं, चाइना के अंदर आपको जो है ना मूवमेंट स्ट्रांग होती नज़र आती है। तो ये क्रेडिट भी ट्रूमैन को जाएगा कि उसने यूरोपियंस को कन्विंस किया। तो ट्रूमैन के हवाले से ये अचीवमेंट्स थी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है अमेरिका की आइजनहावर की फॉरेन पॉलिसी। आइजनहावर को अगर आप थॉरोली स्टडी करें तो आपको कोई मेजर डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी, सिवाय इसके कि जो स्टालिन एक बड़ा हार्डकोर लीडर था रशिया के अंदर या यूएसएसआर के अंदर, फॉर्मर यूएसएसआर में, उसकी डेथ होती है। तो किसी हद तक अमेरिका को ये एज मिलता है कि जो हार्डकोर एक लीडर था, उसका राइवल लीडर था, वो सामने से हट जाता है। उसके अलावा आइजनहावर की पॉलिसीज आपको कंटिन्यूटी ऑफ ट्रूमैन फॉरेन पॉलिसी नजर आएगी। इसके अलावा कोई अचीवमेंट या कोई एक्स्ट्रा से जो है या नई डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आती। देन कैनेडी एंड जॉनसन की फॉरेन पॉलिसी है जिसके अंदर आपको कुछ डेवलपमेंट्स नजर आती हैं, आपको कुछ मूवमेंट्स नजर आती हैं। स्पेशली अगर हम स्टार्ट करें इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1962 में एक ऐसा इवेंट सामने हुआ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से, जिसकी वजह से दुनिया ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की थ्रेट को फील किया। ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर को, बल्कि थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड थर्ड न्यूक्लियर वॉर के हवाले से जो है ना बात की गई कि ये जो वॉर होगी ये न्यूक्लियर वॉर होगी। सिर्फ और सिर्फ थर्ड वॉर इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि न्यूक्लियर वॉर कंसिडर किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम वो थ्रेट फील किया गया। लेकिन यहाँ पे कैनेडी को बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, और अप्रिशिएट करने वाले ज्यादा हैं कि थ्रू डिप्लोमेसी। ये एक मेजर डेवलपमेंट थी कि जो अमेरिकन स्टांस था वो भी किसी हद तक तब्दील हुआ था, और मिलिट्री मींस या अदर टूल्स, नॉन डिप्लोमेटिक टूल्स की बजाय उन्होंने डिप्लोमेसी को यूज किया, टेक्टिक्स को यूज किया, और ब्लॉकेड के थ्रू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को रिजॉल्व किया। अच्छा, आइजनहावर के दौर में ही जो है कोल्ड वॉर जो है वो अपने पीक पे पहुंची। इनके दरमियान टसल्स, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का भी जो है वाकया हुआ, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं बीच में। वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई, उस वियतनाम वॉर की वजह से भी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, उसकी हॉस्टिलिटी जो है वो पीक पे पहुंची। तो कैनेडी के दौर में आपको कोल्ड वॉर जो है वो पीक पे नजर आती है। लेकिन अचीवमेंट के हवाले से अगर आप बात करें तो अमेरिका और कैनेडी स्पेशली आपको सक्सेसफुल नजर आएगा लाओस के क्राइसिस में, आपको वो सक्सेसफुल नजर आएगा कांगो क्राइसिस को सॉल्व करने के हवाले से। अच्छा, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के हवाले से कैनेडी ने बहुत ज़्यादा काम किया, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्रमोट किया। वो जो ऑर्गेनाइजेशन गैट की सूरत में थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो ट्रूमैन ने इस्टेब्लिश की थी 1940s में, उसको कैनेडी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलराइज करने के हवाले से, लेसिस फेयर फ्री करने के हवाले से, और देन हमें नज़र आएगा इसी के कैनेडी के हवाले से ही कि ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स आपको नज़र आएंगे, आपको ह्यूमन राइट्स के हवाले से कन्वेंशंस नज़र आएंगे, कॉन्फ्रेंसेस होती नज़र आएंगी। अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर
آپ کو بہت زیادہ پروموشن نظر آئے گی، ہیومن رائٹس کی بات بہت زیادہ نظر آئے گی، اسٹیٹس کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشنز میں امریکہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ڈسپیوٹ تھا، پولیٹیکل ڈسپیوٹ تھا انڈونیشیا اور نیدرلینڈ کے حوالے سے، دونوں کے درمیان۔ اس کو امریکہ نے سالو آؤٹ کیا۔ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ تھی کہ یونائٹڈ نیشنز اور ماڈرن ڈپلومیسی یا ڈیموکریٹک جو نارمز، ایتھکس، انٹرنیشنل نارمز اینڈ ایتھکس ڈیولپ کیے جا رہے تھے، ان کا بڑے اچھے سے استعمال کیا گیا اور ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ کو تھرو ڈپلومیٹک مینس جو ہے نا ریزالو کیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کینیڈی کے ہی دور میں ہی آپ کو آرمز کنٹرول اور ڈس آرمامنٹ کی موومنٹ نظر آئے گی۔ امریکہ اور فارمر یو ایس ایس آر، ان دونوں کی بائیلیٹرل نیگوسیشنز کے ذریعے ہمیں ایل ٹی بی ٹی کے نام سے ٹریٹی بھی نظر آتی ہے، لمیٹڈ ٹیسٹ بین ٹریٹی کے نام سے نظر آتی ہے، سالٹ 1 ہمیں نظر آتی ہے، اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹریٹی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے۔ تو فرسٹ ٹائم جہاں پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ہمیں آرمز کی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی، آرمامنٹ نظر آئے گا، آرمز ریس نظر آئے گی، تو کینیڈی نے ہی فرسٹ ٹائم اپنے جو رائیول اسٹیٹ تھی فارمر یو ایس ایس آر، اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کے تھرو آرمز ریڈکشن کی بات کی، آرمز کنٹرول کی بات کی، ڈس آرمامنٹ کی بات کی، اور فرسٹ ٹائم ایک ٹریٹی سائن کی گئی۔ بڑا میجر، بڑی اچیومنٹ کنسیڈر کیا گیا اس کو، لمیٹڈ ٹیسٹ بین ٹریٹی۔ اچھا، اس کے علاوہ کینیڈی کے ہی دور میں آپ کو نظر آئے گا برلن کا ڈیفنس نظر آئے گا۔ رشیا نے کوشش کی کہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو یونیفائی کیا جائے، لیکن امریکہ نے اس کو ڈیفینڈ کیا، برلن کو سپورٹ کیا، اور اس ایشو کو خروشیف کے ساتھ ڈسکس کیا اور تھرو نیگوسیشن اس ایشو کو ریزالو کیا۔ اچھا، کینیڈی کی ایک اور جو امپورٹنس ہے یا اس کی کوالٹی میں ہے کہ تھرڈ ورلڈ اسٹیٹ میں اس کو بہت زیادہ فیم ملا، اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملی، اس کو بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا کینیڈی کو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ افریقہ، ایشیا اینڈ ایون ایسٹرن یورپ، اس نے بہت زیادہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر کام کیے تھے، اور یہاں جو اسٹیٹس تھے، جس طرح کانگو کا ایشو تھا، لاؤس کا ایشو تھا افریقہ کے اندر، جس نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں لی، لاکھوں کی تعداد میں، اس نے وہ تمام ایشوز تھرو ڈپلومیٹک مینس ریزالو کروائے تھے۔ تو تھرڈ ورلڈ اسٹیٹس جو ہیں اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی۔ اچھا، اسی کے دور میں آپ کو نظر آئے گا، جانسن کے دور میں اسپیشلی، کینیڈی اور جانسن ان دونوں کے دور میں یہ کمپین آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئے گی، اینٹی وار کمپین، کہ امریکہ بہت بری طرح سے ویتنام وار میں پھنس چکا تھا، اور جو ٹیکس پیئرز تھے امریکہ کے اندر، جو بزنس مین تھے، جو پولیٹیشنز تھے، جو اپوزیشن کی پولیٹکس تھی، اسپیشلی ریپبلکنز، وہ اس کے بہت اگینسٹ تھے۔ تو وہاں پہ آپ کو لگاتار ایک موومنٹ نظر آئے گی کینیڈی اور جانسن کے دور میں، جس میں وار سے کوئٹ کرنے کی بات کی گئی، کہ وار سے واپس آیا جائے، ویتنام سے اپنے فورسز کو نکالا جائے۔ تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کو 1972-3 میں نظر آئے گا کہ نکسن کے دور میں وہ ویتنام کی جو ہے نا فورسز واپس آئیں، ویتنام سے فورسز کو واپس نکالا گیا۔ اچھا، دین نکسن اور فورڈ کا ٹائم آتا ہے۔ نکسن جو ہے اس کی فورن پالیسی کے اندر آپ کو کافی چینجز نظر آئیں گے۔ یہاں سے آپ کو امریکن فورن پالیسی کے اندر شفٹ نظر آتی ہے۔ کس طرح سے شفٹ نظر آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہنری کیسنجر
اس کا رائٹ ہینڈ کے طور پہ سامنے آتا ہے. اس کے جتنے معاملات ہیں نکسن کو لیڈ کرنے والا وہ اس کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کیسنجر تھا, اور وہ اسٹرانگ ریئلسٹ تھا, اور آج بھی اس کی بکس کو ایز اے ریئلسٹ اسکالر کے طور پہ جو ہے نا جانا جاتا ہے کہ ریئلسٹ اسکالر نے یہ بکس جو ہے لکھی گئی. اس نے سب سے پہلے کیا رشیا اور یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان